الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اظلم ممن كذب على الله فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين۔ حضرات، میں نے اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے آپ کے سامنے 24ویں پارے کی پہلی ایک آیت تلاوت کی۔ اس آیت میں جو موٹے موٹے کئی ایک مسائل ہیں، ان مسائل میں سے ایک خاص مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے اور یہ اس انداز سے بات کی ہے کہ لوگوں سے گویا پوچھا ہے کہ لوگوں بتاؤ، اس کائنات میں اس سے بڑا بھی کوئی ظالم ہو سکتا ہے کہ جو جھوٹ جب بولنے لگتا ہے تو اللہ کے اوپر جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے؟ یہ بات یاد رکھیں، عام طور پہ انسان اگر کوئی جرم کرے تو اس کا گناہ اور ہوتا ہے، اپنے عزیزوں اقارب کے ساتھ کرے تو اور اس کا گناہ ہوتا ہے، یہی گناہ اپنی والدہ و اپنے والد بہن بھائیوں کے ساتھ کرے تو اور اس کی سزا اور عذاب ہوتا ہے، اور پھر وہی گناہ اگر کسی صحابی کے ساتھ کہے یا کرے تو گناہ اور بڑھ جاتا ہے، لیکن وہی گناہ اگر محمد الرسول اللہ کے بارے میں کرے تو پھر اور سزا بڑھ جاتی ہے، اور پھر وہی گناہ اللہ کے بارے میں کرے تو سزا اور زیادہ بڑھ جاتی۔ عام طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ عام طور پہ جس آدمی کی عادت ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی باتیں کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی جس وقت جھوٹ بولتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے پاس سے اٹھ کے دور چلے جاتے ہیں۔
گویا جھوٹے آدمی کے قریب اللہ کی رحمت کے فرشتے بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی زیادہ جھوٹ بولتا ہے، اللہ کے نزدیک لکھ لیا جاتا ہے یہ کذاب ہے یہ آدمی۔ اور قرآن مجید یہ بات کہتی ہے کہ پھر ایک اور قدم آگے جھوٹے آدمی کے اوپر فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں کے اوپر اللہ شہنشاہ کائنات کی لعنت ہو جاتی ہے۔ یہ ہے عام جھوٹ، عام جھوٹ۔ اور پھر یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ جس وقت انسان بولتا رہتا ہے نا اس کی عادت بن جاتی ہے، ہوتے جھوٹ ہوتے جھوٹ ہوتے جھوٹ۔ یہ جھوٹ جو ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انسان کو پھر جہنم کے اندر لے جاتا ہے۔ یہ عام جھوٹ ہے، عام۔ لیکن اگر کوئی انسان اللہ کے نبی کے اوپر جھوٹ بولے یا اللہ کے اوپر جھوٹ بولے تو پھر اس کی سزا بھی الگ ہے۔ کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ کیسے بولتا ہے؟ یاد رکھیں، کوئی انسان اللہ کے اوپر جو جھوٹ بولتا ہے نا، شریعت نے بتایا ہے کہ اس جھوٹ بولنے کے کئی طریقے ہیں۔ مثلاً یہ کہہ دے ہاں یہ بات مجھے اللہ نے بتائی ہے، اللہ نے تو وہی کرنا بند کر دی ہے، تجھے کیسے بتائی ہے؟ جھوٹ بول رہے ظالمہ۔ یا کہے کہ میرے اوپر وہی ہوئی ہے یا الہام ہوا ہے۔ آپ یقین مانیے کئی بڑے بڑے علماء وہ کہہ دیتے ہیں اللہ نے میرے اوپر الہام کیا ہے، ان کو اس بات کا پتہ نہیں کہ یہ بات کہنے کا مقصد کیا بنتا ہے، مطلب کیا بنتا ہے۔ اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ کے بعد اس کائنات میں کوئی بھی ہدایت کا الہام ختم ہو گیا۔ یا وہ اللہ کے بارے میں ایسے جھوٹ بولے، مثلاً جی اللہ نے کچھ نہ بندے اس کائنات کو تقسیم کیا ہوا ہے۔ یہ دھیان سے سننا، بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں اس مسئلے کا اور لوگ بیان بھی کرتے ہیں۔ آپ نے عام طور پہ یہ لفظ سنا ہوگا یہ بندہ قطب ہے، یہ غوث ہے، یہ ابدال ہے، یہ لفظ آپ نے سنے ہیں۔ یقین مانیے کثرت سے لوگوں کو پتہ نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے یہ چیزیں بنائی ہیں نا، یہ جعلی اور جھوٹی چیزیں، قطب، غوث، ابدال، تو انہوں نے اس کا ایک مطلب بنایا ہے۔ پتہ کیا بتایا ہے؟ کہ جو غوث ہوتا ہے نا، اللہ نے غوث کو کہا ہے جا ساری کائنات میں تینوں دیتی ہے جی میں مرضی ہوں تو چلا، اس کو کہتے ہیں غوث۔ قطب کہتے ہیں اس کو کہ جڑی ساری کائنات، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، یہ اس کے اگے پیچھے گھومتے ہیں۔ اس ساری کائنات کو جو چاہے وہ کرے، جس طریقے سے کرے اس کو کوئی روک نہیں سکتا جی، اللہ نے اس کو یہ اختیار دیا ہے۔ ابدال کا مطلب ہے کہ اس نے آگے نیچے وزیر رکھے ہوئے ہیں۔ اس کائنات کو اس نے 8 حصوں میں تقسیم کیا ہے اور 8 ابدال ہوتے ہیں، یہ کائنات کو اپنے اپنے علاقے کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انہوں نے بالکل فارغ کر دیا، نعوذ باللہ من ذلک۔ اب یہ سارے کا سارا رب کی قسم، یہ قطب، یہ غوث، یہ ابدال، یہ لفظ بھی جھوٹ ہیں، یہ اللہ کی شریعت میں یہ ہے ہی نہیں، یہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں جو لوگ بات کرتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاں کو کائنات کا 11واں حصہ دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ، اور لوگوں دھیان سے سمجھو بات کو، یہ 11ویں والا کیوں کہتے ہیں؟ 12ویں والا، 13ویں والا کیوں نہیں کہتے؟ یہ دھیان سے سمجھ لیں۔ وہ 11ویں والا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پیر صاحب جو تھے نا، یہ جن کو 11ویں والا کہتے ہیں، یہ پیر صاحب ایک دن سیر کرتے 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 آسمان پہ چلے گئے، 4تھے آسمان پہ۔ پھر سیر کرتے کرتے یہ نا عرش پہ چلے گئے۔ یہ
कहते हैं जी पीर साहब जो थे ना, ये सैर करते करते चौथे आसमान पे चले गए, फिर ये अर्श पे चले गए। अस्तगफिरुल्लाह, यकीन मानिए अल्लाह की कसम, मुझे तो बात सुनाते भी शर्म आती है। मैं कहता हूँ मैं अल्लाह से करोड़ मरतबा माफ़ी मांग के ये बात सुनाने लगा हूँ। कहते हैं जी ये पीर साहब आसमान पे जब ऊपर चले गए ना, तो ऊपर ना अल्लाह ताला अपने अर्श पे सैर कर रहा था अल्लाह। तो किसी ने केला खाया हुआ था, केला खा के उधर छिलका उसने उधर फेंक दिया था, छिल्लड़ उसकी। ये आज भी किताबों में ये लिखा हुआ है, आज ये झूठी बात नहीं। वो जो ये सुने ज़रा, यानी कैसी गप जी, वो छिलका किसी ने ना फेंका हुआ था, तो अल्लाह तबारक व ताला भी ना सैर करते करते केले के ऊपर पैर आ गया तो अल्लाह तिलक गया। अच्छा, उधर पीर साहब भी सैर करते करते ऊपर गए हुए थे। पीर साहब ने अपने बाजू जो था ना ये आगे करके ऐसे करके अल्लाह को गिरने से बचा लिया। अल्लाह ने कहा जा, तेरा नाम आज के बाद दस्तगीर है, हाथ से पकड़ने वाला। दस्त हाथ को कहती है ना, और तू हाथ से पकड़ने वाला है, तेरा नाम पीर दस्तगीर है। और जा, मैंने खुदाई का 11वां हिस्सा तुझे दे दिया। इसलिए ये 11वीं कहते हैं कि ये खुदाई के 11वें हिस्से में शरीक है। अस्तगफिरुल्लाह। और रब की कसम ये भी झूठ है, अल्लाह तबारक व ताला के ऊपर लोगों ने बांधा हुआ है। अल्लाह की खुदाई में, अल्लाह की बादशाही में कोई शरीक नहीं। अल्लाह पाक ये कहता है 15वें सिपारे सूरह बनी इसराइल की आखिरी आयत, वकुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क। अल्लाह की बादशाही में अल्लाह ने किसी को शरीक किया ही नहीं, वो कल्ला ही काफ़ी है। ओए अल्लाह को थक नहीं जाता कि अल्लाह कहे मैं थक गया, मेरे को काम नहीं होता, तू नाल कर काम। अल्लाह तबारक व ताला जो है ये कल्ला ही बात। वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलियुम मिनज़ ज़ुल्ली। और कभी भी अल्लाह तबारक व ताला के ऊपर ऐसी हालत नहीं आई कि अल्लाह ताला की कहे मैं को काम नहीं होता, कोई बंदे और रख लवा। वकब्बिरहु तकबीरा। ए मेरे सोने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह की बढ़ाइयाँ बयान किया करो, वो कल्ला ही कायनात के लिए काफ़ी है उसको। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा। ज़मीन व आसमान को अल्लाह तबारक व ताला ने थामा हुआ है। अल्लाह तबारक व ताला कभी थकता नहीं, कभी थके ही नहीं हो। अगर कोई आज इस किस्म की बातें करे तो ये भी अल्लाह के ऊपर झूठ होता है। अल्लाह के ऊपर झूठ एक और ये होता है कि कोई नबी के बारे में ये बात कहे कि ये नबी पाक ने फरमाया है, लेकिन नबी पाक ने वो फरमाया नहीं, ये अल्लाह के ऊपर झूठ होता है। समझ ले ज़रा, अल्लाह के ऊपर कैसे झूठ है? इसलिए कि नबी जो बात करता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरा नबी जो बात करता है ये अल्लाह की तरफ से, आसमान से बात होती है। तो जो नबी की तरफ कोई बात करेगा ना, जो नबी ने नहीं की, तो रब की कसम वो अल्लाह के ऊपर झूठ बांधा है उसने। ये मजाक ना समझे। हमारे यहाँ तो मौलवी साहब जो दिल में आता है ना, जो दिल में आता है कह देते हैं, उनको पता ही नहीं इस बात का। जी नबी पाक ने क्या है जी, एक बार ही हंसना। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने वो बात नहीं कही तो रब की कसम वो अल्लाह के ऊपर झूठ है। और अल्लाह तबारक व ताला ने फिर पता क्या लफ्ज़ फरमाया, अलैसा फी जहन्नम मस्वल लिल काफिरीन। अल्लाह ने कुफर का लफ्ज़ बोला है कि अल्लाह के ऊपर जो झूठ बांधना शुरू कर दे वो अल्लाह के नज़दीक वो काफिरीन में हो जाता है और जहन्नम उसका पक्का पक्का ठिकाना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने फरमाया, लोगों मेरे ऊपर झूठ सोच के बोलना, मेरे ऊपर झूठ बोलना को आम झूठ नहीं। ये नहीं कि तुम एक दूसरे के बारे में झूठ बोलते हो तो मेरे ऊपर झूठ बोलते हो, ऐसा फरमाया, ऐसा नहीं। मन कज़िबा अलैया मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। फरमाया जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर झूठ बोले जानबूझ के, रब की कसम अल्लाह ने उसका ठिकाना जहन्नम पक्का पक्का बना दिया। एवं ही मिंबर रसूल के ऊपर चढ़ के झूठी बातें, झूठी गप्पें, जो मुंह में आता है कह देना।
سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے کہ نبی پاک کے بارے میں کوئی بات کرنی ہے تو یہ اللہ کے اوپر جائے گی، یاد رکھنا بات۔ اور یہ جو میں نے حدیث آپ کے سامنے بیان کی ہے نا کہ جس نے میرے اوپر جھوٹ باندھا، یہ اتنی مشہور اور متواتر حدیث ہے کہ امام سیوطی نے تدریب الراوی کتاب کے اندر بیان کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 70 سے اوپر صحابہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ نبی اکرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 سے زیادہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے محمد الرسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے اوپر جھوٹ نہ باندھنا۔ چھوڑ دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 سے اوپر صحابہ یہ بیان کرتے ہیں کہ صحابی کہتے ہیں ہم نے اپنے کانوں سے یہ بات نبی علیہ السلام سے سنی، آپ نے فرمایا جو میرے اوپر جان بوجھ کے جھوٹ باندھتا ہے نا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اس حدیث کو بیان کرنے والے جو راوی نبی علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں یہ عشرہ مبشرہ پورے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت سعید، ابو عبیدہ بن عبد الرحمن، یہ سارے صحابہ یہ جو نے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا میرے اوپر جھوٹ نہ باندھنا ورنہ جہنم کے اوپر چلے جاؤ۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اتنی صحابہ کو، حدیث میں آتا ہے آپ بڑی احتیاط سے کھاتے تھے کہ کوئی بات سنائی ہے، کوئی دعا سکھائی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑی احتیاط بتاتے تھے کوئی ایک لفظ بھی اگے پیچھے نہیں کرنا۔ کیوں؟ اپنے پاس سے کوئی لفظ نہ ڈال لینا، وہ اپنے پاس سے جو لفظ ڈالے گا اس کا مطلب ہے اس نے رسول اللہ کے ذمہ لگائی ہے، اور رسول اللہ کے ذمہ کو بات لگانے کا مطلب ہے وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، وہ اللہ کے اوپر چلی جائے گی وہ ساری۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو بتایا کہ رات کے وقت جس وقت تم سونے لگو، وضو کر کے دائیں کروٹ قبلے کی طرف منہ کر کے انسان جو ہے نا وہ لیٹے، اور اگر ایک دعا پڑھ لے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دعا پڑھ کے اگر لیٹے اور رات کو فوت ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہوں اس کی موت دین اسلام پہ آئے گی۔ وہ ایک دعا سکھائی، وہ دعا آپ بھی پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی، مجھے امید ہے آپ بھی پڑھتے ہوں گے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت۔ آپ نے صحابی کو کہا یہ دعا یاد کر لو، موت جو ہے نا انسان کی دین اسلام ایمان کے اوپر آئے گی۔ وہ صحابی کہنے لگا میں نے دعا یاد کر لیا یا رسول اللہ ذرا مجھ سے سن لیں۔ اس نے جب سنائی، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، ایک لفظ اس نے سب صحابی نے نا اس کو بدل گیا، کہنا تھا وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، یا اللہ میرا ایمان ہے تیرے آخری نبی محمد الرسول اللہ پہ۔ تو کہتے ہیں صحابی کہتے ہیں برا بن عازب میرے منہ سے نکل گیا وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، یا اللہ جو تو نے آخری رسول بھیجا ہوا ہے نا، حالانکہ محمد رسول اللہ کے رسول ہیں، لیکن فرمایا دعا کے اندر لفظ رسول نہیں، نبی ہے، نبی پڑھنا ہے۔ ایک لفظ کا بھی وعدہ کاٹا جو ہے نا نہیں انسان کرتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحیح مسلم کے اندر آتی ہے حدیث کہ ایک دن حضرت ابو ہریرہ بیان کرنے لگے کہ قیامت کے دن جس وقت سور پھونکا جائے گا
سور پھونکا جائے گا تو اس کے بعد ساری مخلوق جو ہوگی انسانیت یہ ختم ہو جائے گی. یہ بالکل فرشتوں کو بھی موت آ جائے گی ساروں کو. وہ سب کو جب موت آ جائے گی نا، اللہ شہنشاہ کائنات اکیلا ہی ہوگا. پھر اللہ پوچھے گا وہ کون ہے بادشاہ، اور دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ کدھر گئے؟ جواب تو دو مینوں ذرا، دسو کون کتنے گئے جی؟ اس کے بعد پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر سور پھونکا جائے گا جس سے انسانوں کو اٹھایا جائے گا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جب یہ بات کہی نا کہ پہلا سور پھونکا جائے گا، پھر لگا دو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس وقت نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی نا کہ پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا، اس کے بعد تمام انسانیت ختم ہو جائے گی، دوبارہ پھر سور پھونکا جائے گا. یہ بات دھیان سے سن لے. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی کہ ان 2 دفعہ جو سور پھونکا جائے گا نا، پہلا اور دوسرا، اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو فرق ہے نا وہ 40 کا ہے. اور تابعی کہنے لگا کیا 40 دن؟ 40 دن کی بات کر رہے ہو؟ کہنے لگا نہیں اللہ کی قسم مجھے یاد نہیں، نبی علیہ السلام نے پتہ نہیں 40 دن کیا تھا. 40 مہینے؟ نہیں اللہ کی قسم میں نہیں کہہ سکتا. پھر کہنے لگے اور 40 سال کا فرق ہوگا. کہنے لگے رب کی قسم میں نہیں کہہ سکتا، اپنے پاس سے مجھے یاد نہیں نبی پاک نے کیا لفظ کہا تھا، میں اپنے پاس سے نہیں کہہ سکتا. بس یہ یاد ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ 40 کا فرق ہوگا. تو میں اپنے پاس سے دن یا مہینے یا سال بھی 40 جو ہیں یہ اپنے پاس سے نہیں کہہ سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میں کوئی بات نہیں کر سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بارے میں ایک حدیث آتی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ ایک آدمی کہنے لگا کہ مجھے اتحیات جو ہے نا یہ ذرا سننا. عبداللہ بن مسعود کہنے لگے سناؤ. اس نے اتحیات سنائی. التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ. دھیان سے سننا ذرا. عبداللہ بن مسعود یہ سن رہے ہیں. وہ کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. آپ نے فرمایا یہ وحدہ لا شریک، نبی علیہ السلام نے تو یہ نہیں بتایا. وہ کہنے لگا عبداللہ میں نے وحدہ لا شریک ہی کہا ہے، کیا فرق ہوا؟ اللہ وحدہ لا شریک نہیں. کہنے لگے اللہ وحدہ لا شریک ہے لیکن رب کی قسم میرے نبی نے نماز کے اندر نہیں بتایا یہ لفظ. اللہ وحدہ لا شریک ہے، نماز کے اندر کائنات کے امام نے یہ بات نہیں کہی. نماز کے اندر واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. صحابی اتنا فرق رکھتے تھے. یہ بات دھیان سے سمجھنا کہ عبداللہ بن عمر ایک جگہ گئے ہوئے تھے تو وہ بندہ بیان کر رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے. آپ سن رہے تھے. وہ بندہ کہنے لگا 5 چیزوں کا اس نے بیان کیا. پھر
बनी अल इस्लाम वाला खमसिन शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इकामुस्सला व ईताउज़ ज़का व सौम रमज़ान वल हज। 5 चीज़ें उस कहने लगा कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दीन इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों है। पहली चीज़ क्या है? शहादत देना कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह मबूद मुश्किल कुशा हाजत रवा नहीं, और मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के बंदे हैं, आखिरी रसूल हैं। 1 नंबर 2 नमाज कायम करना, ये भी बात हो गई। नंबर 3 ज़कात देना। नंबर 4 पे वो कहने लगा कि नंबर 4 पे है हज ना। नंबर 4 पे कहने लगा है कि ये ज़कात के बाद पहले नंबर पे कलमा शहादत, दूजे पे नमाज, ज़कात, और अगे वो कहने लगा कि अगे है रोज़े, और फिर आखिर पे कहने लगा कि हज। अब ईमानदारी की बात बताएं, हम में से कोई होता तो कहता ठीक है बिल्कुल। कहने लगे ना, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जब बयान किए थे ना, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने आखिर पे रोज़ों को रखा था, तू रोज़ों को दरमियान में ले आया। और मैं इतना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे नबी की बात को आगे पीछे भी करे। ज़रा गौर करो, यानी उसने कौन सी बात गलत की थी बज़ाहिर कि शहादत देना, और उसके बाद नमाज, फिर उसके बाद ज़कात, फिर उसके बाद रोज़ा, फिर उसके बाद हज। कहा नहीं, ज़कात के बाद हज है और नमाज जो रोज़े हैं सबसे आखिर पे नबी अलैहिस्सलाम ने बयान किए थे। इतना ख्याल रखते सहाबा कि नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात के ऊपर झूठ ना बन जाए। हमारे यहाँ आम तौर पे ये महीना जब आता है ना शाबान का महीने, जिसकी आज है 11 तारीख, तो 15 तारीख कब होगी जी? आज 11 है, तो ये कब होगी जी? 15 मंगल के बारे, मंगल को 15 तारीख है। तो 15 तारीख शाबान को एक मसला बयान करते हैं मौलवी साहब। मसला ये बयान करते हैं कि ध्यान से समझना ज़रा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम आपकी बारी थी मेरे घर में। नबी अलैहिस्सलाम हमारे घर में लेटे हुए थे, हमारे हुजरे में। कहती हैं अचानक रात को ना मैं सोई मैंने ऐसे देखा तो नबी अलैहिस्सलाम गैब थे। ये ज़रा गल सुने, अपने पास से एक बनाई हुई बात है, ये बात हदीस में नहीं, ये उलमा मौलवी हज़रात अपने पास से बयान करते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं कि नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने देखा गया। मैं किधर गए? मैं क्या, अच्छा, मुझे छोड़ के कहने लगी मेरे दिल में, ये ज़रा बात सुने, ज़रा बात, ये झूठी गल है जी। हज़रत आयशा कहने लगी अच्छा, मुझको छोड़ के किसी और बीवी के पास चले गए। अच्छा। हज़रत आयशा बाहर निकली नबी अलैहिस्सलाम को ढूंढने के, नबी पाक आज मेरी बारी थी, गई किधर है? और नबी पाक किधर गए हैं? वो जी नबी पाक को देखती ना कहीं मिले नहीं। सामने कब्रिस्तान है, बकी कब्रिस्तान, जिसे आजकल जन्नतुल बकी कहते हैं। ये उसका नाम जन्नत नहीं, बकी, याद रखना, उसका नाम जन्नतुल बकी नहीं, उसका नाम सिर्फ बकी है। हज़रत आयशा कहती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम बकी कब्रिस्तान के अंदर खड़े थे। मैंने ऐसे देखा, मैंने कहा अच्छा, मुझको छोड़ के यहाँ आके बैठे खड़े हैं। कहते हैं मैं फटाफट वापस आई तो नबी अलैहिस्सलाम भी पीछे पीछे आ गए। मैं आके फटाफट लेट गई, मैंने शो किया कि मैं लेट गई हूँ। तो हज़रत नबी अलैहिस्सलाम अंदर आए, आपने फरमाया आयशा तेरा साह जल्दी जल्दी ले रही, क्या बात है? अल्लाह के रसूल, मैं पता करने गई थी कि मुझे छोड़ के आप किसी और बीवी के पास तो नहीं चले गए। ये सारी गप है, गप, ध्यान से सुनना, रब की कसम ये हदीस नहीं, अपने पास से लोगों ने मसला बनाया। जी हज़रत आयशा कहने लगी जी अच्छा, आप मुझे छोड़ के कहीं गए तो नहीं थे, मैं पता करने गई थी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा तुझे पता है, ये गप सुने, गप,
آج شعبان کی نصف کا نصف یعنی 15 تاریخ، آج شعبان کی 15ویں رات ہے، آج اللہ اتنے لوگوں کو معاف کرتا ہے جس طرح وہ فلانا قبیلہ ہے نا بنی کلب، یہ وہاں ایک قبیلہ تھا، ایک بہت بڑا امیر تھے، بڑیاں بکریاں، ان کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ آج کی رات اللہ معاف کرتا ہے۔ میں اس لیے وہاں گیا ہوا تھا۔ او لوگو، یہ امام ترمذی نے یہ حدیث لکھی ہے ترمذی میں، اور ساتھ آگے لکھا ہے کیا کہتے ہیں، سمیت محمدن یضعف ھذا الحدیث، کہنے لگے یہ جو واقعہ میں نے لکھا ہے نا، یہ اس لیے لکھا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ واقعہ محمد رسول اللہ کا نہیں، یہ ان کی حدیث نہیں ہے، ہمیں سنی سنائی بات ہے، اس سے بچنا۔ اب ترمذی کے اندر ہی لکھا ہوا ہے کہ اس سے بچنا، یہ نبی پاک کی، لیکن کیا ہے ہمارے مولوی چپ کر کے آرام سے سناتے ہیں، بوڑیاں اور زندہ آباد اور مرد آباد، اور قبرستان جاتے ہیں 15 شعبان کو، اور جا کے لوگوں اپنے پاس سے ایسی بنا، اللہ کا ڈر نہیں آتا کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام کو کیا جواب دو گا۔ اور عجیب بات ہے، آج تک جتنے بھی بڑے بڑے محدث ہوئے ہیں، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے علاوہ پھر اوپر امام ملا علی قاری، علامہ عینی حنفی، وہ بڑے بڑے جتنے بھی علماء تمام کہتے ہیں کہ یہ حدیث نہیں 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 نہیں۔ یہ ایویں لوگوں نے اپنے پاس سے واقعہ بنایا ہوا ہے کہ رات کے وقت نبی پاک جاتے تھے جی 15 شعبان کو جا کے، اور اس رات کا نام پہ رکھا ہوا ہے شب برات۔ اب شب برات تو فارسی کا لفظ ہے، دین سارا عربی ہے، اپنے پاس سے ایک نام شب برات رکھا ہو، کیا ایک مسئلہ بنایا ہوا ہے کہ اس رات کو وہ 7 آسمانوں کے اوپر ایک درخت ہے، اس کا نام ہے سدرۃ المنتہا۔ اب سدرۃ المنتہا تو ٹھیک ہے، قرآن مجید بھی لفظ بولتا ہے سدرۃ المنتہا۔ اب یہ کیا کہتے ہیں، اے جی سدرۃ المنتہا جو ہے نا، وہ بیری کے درخت کے پتے ہیں، جس بندے نے مرنا ہوتا ہے نا، پتوں کے اوپر بندوں کے نام لکھے ہیں، وہ پتے گر جاتے ہیں، اور جس نے پیدا ہونا ہوتا ہے ان کے پتے لگ جاتے ہیں۔ لہٰذا تم پتہ ہے کیا کرو، ساری رات اٹھ کے اللہ سے کہو، یا اللہ میرا پتہ نہ ڈگے، یا اللہ میرا پتہ نہ ڈگے، یا اللہ میرا پتہ نہ ڈگے۔ یہ بھی رب کی قسم اپنے پاس سے گپ بنائی ہوئی ہے، یہ حدیث نہیں ہے، یعنی خیال ہی نہیں آتا، اللہ سے ڈرتے نہیں کہ پتہ ہی نہیں یہ جھوٹ اللہ کے اوپر، یہ محمد رسول اللہ کے اوپر جھوٹ بولا ہے، یہ اللہ کے اوپر جھوٹ جانا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے الیس فی جہنم مثوی للکافرین، اللہ کے اوپر جھوٹ بولنے سے انسان جو ہوتا ہے کئی دفعہ کافر ہو جاتا ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم بن جاتا ہے۔ کئی لوگوں نے پھر اس شب برات جو بنائی ہے اپنے پاس سے، ہمارے دین میں جو اللہ نے نبی پاک پہ اتارا ہے شب برات کوئی نہیں ہے، ہی نہیں، کوئی نہیں، یہ بنائی ہوئی ہے انہوں نے ایک اور مسئلہ بنایا ہے جی، شب برات جس وقت آئے نا، رات کو ساری رات قیام کرو، اور پھر انہوں نے ایک اور بھی بنایا ہوا ہے مسئلہ، قیام کرو سورۃ فاتحہ کے بعد 34 مرتبہ یا 33 مرتبہ قل هو اللہ پڑھو، پھر اگلی رکعت پتہ نہیں 15 مرتبہ پڑھو، پھر اگلی میں 7 مرتبہ پڑھو، جی اس قسم کا وہ رب کی قسم یہ سارے کا سارا جھوٹ ہے۔ جی رات کو قیام کرو، صبح کو روزہ رکھو، اے لوگو، اور رب کی قسم یہ کوئی حدیث نہیں، اور یہ اپنے پاس سے بنایا ہوا ہے۔ اللہ کے دین میں کسی قسم کی یاد رکھے کوئی شبرات نہیں ہے۔ پھر مولویوں نے ساتھ رکھا ہوا ہے جی شبرات ہے تو اس رات کو جلسے کرو، سارے محلے کو تنگ کرو سپیکر چلا کے، اور اس رات کو، اب تو نہیں ہوتا، پہلے جب ہم بچے تھے نا چھوٹے اس وقت ہوتا تھا، شرلیاں پٹاخے چلاؤ،
کئی قسم کی چیزیں جو ہے نا وہ اس کے کام کرو. یہ خوشی کا موقع ہے جی, اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو معاف کرتا ہے. یہ بات بھی دھیان سے سن لو. کسی بھی خوشی کے موقع پہ اوپر چراغاں کرنا, بتیاں چلانیاں, اگ بالنی, یہ پتہ ہے کون ہے؟ یہ یونان کے اندر ایک پہاڑ ہے اولمپس. اولمپس, اس اولمپس کی وجہ سے پھر آگے نا اولمپک میچ ہوتے ہیں اس کے نام پہ. وہاں ایک بت ہے بہت بڑا. وہ بت راضی کیسے ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جی وہاں کے لوگ کہتے ہیں یونانی لوگ کہتے ہیں جی وہ اولمپس پہاڑ کے اوپر بت بہت بڑا پتھر کا بنایا ہوا ہے, پتھر کا. وہ راضی یہ ہوتا ہے کہ میرے اگے آگ بالو, شرلیاں چلاؤ, پٹاخے چلاؤ, بتیاں بالو, میں تب راضی ہوتا ہوں. لہٰذا اس کو راضی کرنے کے لیے شرلیاں پٹاخے چلاتے ہیں. اور مسلمان کو پتہ ہی نہیں کہ شرلیاں پٹاخے چلاندے کیا ہونے پہ. آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ دنیا میں جس وقت بھی اولمپک کے مقابلے ہوتے ہیں, سب سے پہلے وہاں ایک اولمپک کی ایک شمع جلائی جاتی ہے. یہ سارے بچوں کو پتہ ہے. وہ شمع نہیں, وہ اس بت کو راضی کرنے کے لیے وہ آگ کا, جو آگ کو دیکھ کے راضی ہوتا ہے, سب سے پہلے آگ جلائی جاتی ہے, اس بت کو راضی کیا جاتا ہے. اولمپک کی جو اولمپک کی جو سب سے پہلے وہ جلائی جاتی ہے آگ. مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ آگ کیوں جلا رہے ہیں. آگ کا جلانا یاد رکھنا, وہ لوگ جو مجوسی لوگ ہیں آگ کی پوجا پرستش کرنے والے, وہ جب خوش ہوتے ہیں, ان کا بیوی بچے میں کوئی خوش ہوتا ہے, کوئی بچہ ہوتا ہے, کوئی شادی ہوتا ہے, تو اس وقت وہ آگ جلاتے ہیں. اور ہمارے مسلمان لوگ آگ تو نہیں جلا سکے, آج کل بتیاں لا کے راضی, اور چالو نہیں ان پارسیوں کے پیچھے, مجوسیوں کے پیچھے چل رہے ہیں. کسی شادی کے موقع پہ, کسی خوشی کے موقع پہ یہ بتیاں لگانا, یہ آگ جلانا, رب کی قسم یہ پارسیوں کا کام ہے, یہ مسلمانوں کا کام نہیں. یہ بات یاد رکھنا. بڑے بڑے نیک لوگ بتیاں لگا لیتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں اس بات کا. جو ہو گیا سو ہو گیا. اب اللہ سے معافی مانگے کہ ساری زندگی جب تک زندہ یہ بتیاں نہیں لگائیں گے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بتوں کو راضی کرنے کی ایک رسم ہے. اب مولوی صاحب ہم چھوٹے ہوتے تھے یہی کہتے تھے, کھیراں ونڈو, ٹھوٹھیاں ونڈو, اور اس قسم کی میٹھے چول لے کے آؤ, مولوی صاحب بھی کھان, تسی بھی کھاؤ. اور یہ بتاؤ, اور جب اللہ کے دین میں شبرات ہے ہی نہیں, جب ہے ہی نہیں, تو اللہ کے نبی نے جب بتایا ہی نہیں, تو سارے کام اپنے پاس سے گپیں بنا رہے ہو جی. قبرستان جاؤ, فلاں کام کرو, رات کو قیام کرو, دن کو روزہ رکھو, اور ساری رات یہ دعا منگو, میرا پتہ نہ ڈگے, میرا پتہ نہ ڈگے, میرا پتہ نہ ڈگے, میرا پتہ نہ ڈگے. یہ ساری کی ساری بات اپنے پاس سے بنائی ہوئی ہے. کئی محدثین نے یہ بات لکھی ہے. انہوں نے کہا یہ جو بات ہے نا کہ حضرت عائشہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈھونڈنے گئی تھی باہر, اور گلیوں میں گئی تھی کہ نبی پاک کدھر گئے, یہ صحابہ کے دشمنوں نے یہ بات بنائی ہے کہ حضرت عائشہ جوان ہو کے رات کو گلیوں میں کبھی ادھر جاتی تھی, کبھی ادھر جاتی تھی. استغفر اللہ. یہ صحابہ کے دشمنوں نے یہ بات بنائی ہے. اور صحابہ کے دشمنوں نے یہ بات بنائی ہے کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو پسند نہیں کرتے تھے, وہ ایویں مگر ہوندیاں سن, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کلے ٹوٹ جاندے ہوندے سن. یہ بات بھی ساری کی ساری رب کی قسم حضرت عائشہ صدیقہ کے دشمنوں نے بنائی. اللہ کے دین میں ایسی کوئی بات نہیں. اللہ کے دین میں یہ شعبان کا مہینہ جو ہے نا, اس میں زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینے میں روزے بور رکھتے تھے, جو صحیح بات ہے. حدیث میں یہ آتا ہے کئی دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں پورے شعبان اور پورے رمضان کے 2 مہینوں کے کٹھے روزے محمد الرسول اللہ نے رکھے تھے. یہ بات صحیح ہے.
روزے بھی بڑے رکھتے تھے اور 2 مہینوں کے کٹھے روزے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شعبان کے مہینے میں روزے بہت رکھتے ہو، کیا وجہ ہے؟ صحیح حدیث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان کے مہینے کے اندر، یہ جو جا رہا مہینہ رمضان سے پہلے، یہ 8واں مہینہ، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی ثانیہ، رجب، شعبان، یہ 8واں مہینہ جو ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس مہینے کے اندر انسانوں کے نیک اعمال جو ہوتے ہیں، فرشتوں کو کہا جاتا ہے اور اس بندے نے جتنے نیک اعمال کیے ہیں پورے سال کے اندر ذرا میرے سامنے پیش کرو، بندے نے کی کام کیتا ہے۔ میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ جب محمد الرسول اللہ کے نیک اعمال اللہ کے آگے پیش کیے جائیں تو ساتھ یہ بھی بتایا جائے یہ ان کے اعمال ہے ساری زندگی جو سارے سال کرتے رہے۔ اور ایک اور بات ہے، آج محمد الرسول اللہ نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے۔ اس مہینے کے اندر روزے زیادہ سے زیادہ رکھنے کا آتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ایک اور بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر انسانوں کو معاف بڑا کرتا ہے۔ شعبان کی 15 کو یا نصف کو اللہ معاف کرتا ہے، لیکن 2 بندوں کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ یہ سننے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک مشرک ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، لیکن مشرک کو معاف نہیں کرتا۔ اوے اللہ کے علاوہ کسی اور کو داتا اور مشکل کشا بنا لیا۔ اوے لوگوں، اور جو دنیا سے چلے گئے، اور جو مر گئے، اور جو اٹھ کے نہا نہیں سکتے تھے، کفن پہن نہیں سکتے تھے، اور چل کے جا نہیں سکتے تھے، اوے لوگوں نے نہلایا، لوگوں نے نفر دیا، لوگوں نے جنازہ پڑھا، لوگوں نے قبر میں رکھا، ان کو داتا بنا لیا مرنے کے بعد کہ یہ تمہیں رزق دیتے ہیں، ان کو کرنے والا بنا لیا تم نے۔ ان کو کہتے ہو جی یہ 12ویں والا اور 13ویں والا، 14ویں والا، 15ویں والا، پتہ نہیں کنیاں پڑھے ہیں، جتنی کو پڑھے ہوتا ہے اتنی کہہ دیتے ہیں یہ 16 پڑھے ہیں، یہ 16ویں والا، 15 پڑھے ہیں۔ رب کی قسم یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے دین میں اس کائنات میں نفع نقصان دینے کا اختیار صرف ایک اللہ کے پاس۔ وہ کسی قسم کا بھی نفع ہے، وہ صحت کا ہے، مال کا ہے، دولت کا ہے، گھر کا ہے، بیوی کا ہے، بچوں کا ہے، فیکٹری کا ہے، کوئی بھی نفع جو ہے وہ ایک اللہ کے پاس ہے۔ اللہ اس کو معاف نہیں کرتا، حدیث میں آتا ہے۔ ایک اور بندے کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اس مہینے اس کو بھی معاف نہیں کیا جاتا۔ مشاہن کا مطلب ہوتا ہے کرودھی آدمی، بے ایمان آدمی۔ اتوں ملتا ہے آؤ جی آپ جی کی حال ہے، خیر ہے، ٹھیک ہو، اندروں آتا چنگا ہی ہویا نا۔ یہ جو اندر کا بغض ہے نا جس بندے کے اندر کہ لوگوں سے ملتا صحیح ہے، منہ اور اوپر سے اور اندر سے اور اوپر سے اور اندر سے اور، بڑا خوش ہوتا ہے مرے ہے نا، چنگا ہویا تو بیڑا غرق ہویا، تباہ ہوئے، اوپر سے اسلام بڑا افسوس ہوا ہے۔ یہ جو 2 منہ والا بندہ ہے نا، اللہ قیامت، اللہ محمد رسول اللہ نے فرمایا اللہ اس کو بھی معاف نہیں کرتا اور مشرک کو بھی معاف نہیں کرتا۔ باقی جو اللہ سے توبہ کرتے ہیں اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ ہماری توبہ بھی قبول کرے، اللہ ہمارے ماں باپ کو بھی معاف کرے۔ دنیا سے چلے جانے جتنے اہل ایمان اور توحید ہیں اللہ سب کو معاف کرے۔ اور یہ مسجد ہماری اماں کے نام کی مسجد ہے، اللہ ہماری اماں زہرا کو بھی معاف کرے، اس کی قبر کو بھی ٹھنڈی کرے۔ اور جتنے لوگ پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، اللہ بیماروں کی بیماریاں دور فرمائے۔ یا اللہ تیرے علاوہ کوئی شفا نہیں دے سکتا، یا اللہ تو ہی شفا عطا کر دے، یا اللہ تو ہی خیر عطا کر دے، ہمارے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دے اور صحیح حق دین کے اوپر چلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔